بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم اے پریویس BS3 کے اسٹوڈنٹس، کیا ہو رہا ہے؟ کیسی چل رہی ہے پڑھائی؟ سب کلاسز ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی؟ کیسا جا رہا ہے سب کچھ؟ ضرور مجھے اس سے بتائیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آج۔ جیسے کہ ہم لوگ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے ابھی تک سر سید احمد خان کے مختلف مضامین 4 مضامین پڑھے ہیں۔ آج ان کا 5واں مضمون جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، امید کی خوشی، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور امید کی خوشی مضمون جو ہے یہ ایک تو باقاعدہ مضمون کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک بات یہ، جس طریقے سے اس کو سر سید نے جو اس کا پیٹرن سیٹ کیا ہے، اس حساب سے ہر حوالے سے مضمون نگاری کے جو بھی جدید مضمون نگاری کے جتنے بھی اصول ہیں اس کو وہاں اس کے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مضمون لکھا گیا۔ ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ سر سید نے ایز یوزول اس میں بھی تمثیلی انداز جو ہے اس کو اپنایا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی بات، اپنے کام یا اپنے موضوع کو ڈیفائن کیا ہے۔ تمثیلی انداز اس طریقے سے کہ امید جس پر دنیا قائم ہے، اگر امید نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ 1 منٹ بھی انسان جو ہے وہ کچھ سوچ سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نا امیدی یا مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیشہ اللہ سے اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے جب اس کو سر سید نے اس میں اس حوالے سے اس کو بیان کیا ہے، اور مختلف جگہوں پر مختلف واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، چاہے وہ کہتے ہیں داستانی واقعات ہیں یا کہانیاں ہیں، یا مذہبی حوالے سے جو کہانیاں ہیں، باتیں ہیں، ان کو سب کو بیان کرتے ہوئے سر سید جو ہے اس کے ذریعے سے امید جو ہے، لفظ امید جو ایک جذبہ ہے یا ایک لفظ ہے یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے، وہ جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اور اس کی موجودگی جو ہے، امید جو ہے، وہ ہر آپ کی پوری ہو یا نہ ہو، اس کا تو پتہ نہیں کیا آگے چل کے کچھ ہونا ہے، لیکن امید کی موجودگی جو ہے، وہ جو انسان کو جو خوشی دیتی ہے، اس کے ہونے سے جو انسان کو خوشی ہوتی ہے، وہ ہی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ مطلب اس کے ہونا ہی ہمارے لیے باعث تسکین، باعث آرام، باعث سکون ہوتا ہے کہ وہ ہے۔ آپ کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے تبھی جو ہے آپ اگلے سانس کے لیے تیار ہوتے ہیں، تبھی جو ہے آپ اگلے قدم کے لیے تیار ہوتے ہیں، تبھی جو ہے آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے سر سید نے اس میں بات چیت کی ہے، اور پھر انہوں نے تمثیلی مطلب کہانی طریقے کا اپنے واقعے کو بیان کرتے ہوئے تمثیلی انداز سے اس کو بیان کیا ہے، کہ جیسے اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان جیسے آپ دیکھیے، اب آغاز سے دیکھ لیجیے، کہانی کے انداز سے آغاز کرتے ہیں، اور جو مخاطب کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی کہانی کا ہی طریقہ کار ہے۔ جیسے اس کا بھی میں اس کی چھوٹا سا مضمون ہے، اس کا متن جو ہے وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گی۔ اب دیکھیے، ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آغاز کیسے کرتے ہیں سر سید؟ اے آسمان پر بھورے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک۔ کہانی کا طریقہ کار، اے پکار رہے ہیں، کسی کو بلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، مخاطبانہ انداز استعمال کرتے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں کسی کو۔ اے آسمان پر بھورے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک، اے آسمان کے تارے تمہاری خوشنما چمک، اے بلند پہاڑوں کی آسمان سے باتیں کرنے والی دھندلی چوٹیوں، اے پہاڑ کے عالی شان درختوں، اے اونچے ٹیلوں کے دلکش بیل بوٹوں، تم بنسبت ہمارے پاس کے درختوں اور سرسبز کھیتوں اور لہلہاتی ہوئی نہروں کے کیوں زیادہ خوشنما معلوم ہوتے ہو؟ دیکھیں، ہم اگر میدانی علاقے کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو ہی ہم دیکھ لیں تو، اور میدانی علاقے کے لوگ میں ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایریا جو ہے وہ گرم ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب لیکن ہمیں پسند ہے ہلی ایریاز میں جانا، وہاں کا رہن سہن، وہاں کا موسم، وہاں کے پہاڑ، وہاں کی کہتے ہیں پگ ڈنڈیاں جن پہ لوگ رستے جن پہ چل رہے ہیں، وہاں کے درخت بوٹے، یہ ساری چیزیں، یا اسی طریقے سے جب کہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پہ رہنے والوں کو کس طرح کی مشکلات ہیں۔ اچھا، وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ پھر میدانی علاقے اور میدانی علاقوں کا رہن سہن، وہاں کے طریقہ کار، وہاں کے پھول بوٹے پسند کرتے ہیں۔ تو سر سید نے اسی انداز سے بات شروع کی ہے کہ اے آسمان پر
برے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک، ٹھیک ہے نا. ہر وقت اگر بادل نہ آئیں، سورج نہ چمکے اور سورج ہی چمکتا رہے ہر وقت اور کبھی بارش نہ ہو، تو ہمیں بادل کو دیکھتے ہی ایک جو چمک، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب موسم بدلے گا، بارش ہوگی، تو وہ جو اس کے اندر جو رومانٹسزم ہے، جو اس کے اندر خوبصورتی ہے، جو اس کے اندر جو اس کے آنے سے جو خوشی ایک ترنگ انسان میں پیدا ہوتی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر وہ چیز جو آپ کی پہنچ سے دور ہے، یا یہ ہے کہ جو آپ سے زیادہ دور ہے، انسان اس کی طرف، اس کی لگن یا اس کو جاننا چاہتا ہے، اس کو جاننا چاہتا ہے، تو اسی کو بیان کرتے ہیں. جس علاقے میں سرسبز کھیت ہیں، لہلہاتی ہوئی نہروں کے کیوں زیادہ خوشنما، ہمارے علاقے میں دریا بہہ رہا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، لیکن ہمیں جو ہے واٹر فال پسند ہے. درخت کے اوپر سے پانی گر رہا ہے، پہاڑ کے اوپر سے پانی گر رہا ہے، تو وہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو اسی کو بیان کرتے ہیں. نہروں کیوں زیادہ خوشنما معلوم ہوتے ہو؟ اس لیے کہ ہم سے بہت دور ہو، اسی دوری ہی نے تم کو یہ خوبصورتی بخشی ہے. تو جو چیز آپ سے زیادہ دور ہے، سر سید اس پر بیان کرتے ہیں کہ وہی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے ہمیں. مطلب جو چیز میرے پاس ہے وہ تو ہمیں بالکل بھی پسند نہیں، لیکن جو چیز میرے پاس نہیں ہے وہ تو بس بہت ہی اچھی ہے، وہی ہونی چاہیے. اس طرح سے کہانی کے مثبت پہلو پہ، مثبت حوالے سے اس پہ بات کریں گے. اچھا، اس دوری ہی سے تمہارا نیلا رنگ ہماری آنکھوں کو بھایا، تو ہماری زندگی میں جو چیز بہت دور ہے وہی ہم کو زیادہ خوش کرنے والی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ کیا عقل ہے؟ اب بیان کر رہے ہیں. جو چیز جو چیز بہت دور ہے وہی ہم کو زیادہ خوش کرنے والی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ کیا عقل ہے جس کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہم کو آئندہ کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے؟ اب اپنی بات کو ڈیفائن کرنے کے لیے سوالات اٹھاتے ہیں. کیا وہ چیز، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہم سے دور ہے ہمیں وہ پیاری لگتی ہے، وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، وہ اسی سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو کیا ایک بار سر سید کہتے ہیں کیا وہ عقل ہے کیا کہ وہ ہمیں آئندہ کی خوشی کا یقین دلاتی؟ کیا یہ ہمارا دماغ ہے، ہمارا ذہن ہے، ہمارا شعور ہے جو ہمیں آئندہ آنے والے کل کے لیے کی خوشی کا یقین دلاتا ہے کہ وہ ہوگا؟ ہرگز نہیں. اسی کا جواب دیتے ہیں پھر خود. اس کا میدان تو نہایت تنگ ہے، عقل کا میدان تو نہایت تنگ ہے. بڑی دوڑ دھوپ کرے تو نیچر تک اس کی رسائی ہے جو سب کے سامنے. کہتے ہیں عقل کا میدان تو بہت تنگ ہے. یہ آپ کو آئندہ کی خوشی کیا دلائے گی؟ یہ مجھے آئندہ کی خوشی ہمیں کیا دکھائے گی؟ کیونکہ یہ تو بہت زیادہ بھی اپنا زور لگا لے، بہت کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کر لے، تھوڑی بہت جو ہے فطری چیزیں جو ہے وہ اس کو سمجھ آ جائیں. آئندہ کی خوشی دینے کا کام جو ہے نا وہ عقل کا نہیں ہے. وہ کیا ہے جو وہ سب کے سامنے ہے. اچھا جی، اب لفظ یوز کرتے ہیں کہانی میں بھی استعمال ہو، جیسے آپ سے بات چیت کریں. وہ نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید. نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید. اب ایک ہے یقین، کہانی داستان ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یقین، اب تمثیل میں نے اس لیے کہا کہ یقین جو ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی نہیں. یقین آپ کے اندر موجود ہے، جس چیز پہ بھی آپ کو یقین آ جائے وہ یقین ہو جائے گا. تو یقین کو جب نورانی چہرہ دے رہے ہیں تو یقین جو ہے وہ ہمیشہ روشنی ہے، وہ خوشی ہے، وہ خوب. جہاں پر بھی شک پیدا ہوگا، شک کب پیدا ہوتا ہے؟ جب دھند ہوتی ہے، جب بات سمجھ نہیں آتی، جب الجھاؤ ہوتا ہے. لیکن یقین کب ہوتا ہے؟ جب کھل کے چیز سامنے آتی ہے، یقین آنکھوں کے سامنے ہے. وہ نورانی چہرہ، اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں. یہ ہے تمثیل، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اپنے جذبے کو، اپنے خیال کو چہرہ دیتے ہیں. چہرہ. پھر خوبصورت بیٹی امید. اب یقین اور یقین کی بیٹی امید. یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے. یقین کی وجہ سے امید ہے اور امید کی وجہ سے روشنی ہے. کیونکہ یقین کے پاس خدائی روشنی ہے، نورانی روشنی ہے. تو ہی ہماری مصیبتوں کے وقت میں ہم کو تسلی دیتی ہے، تو ہمارے آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے. تیری ہی بدولت نہایت دور دراز خوشیاں ہم کو نہایت ہی پاس نظر آتی ہیں. یہ یقین ہی ہے کہ جی میں محنت کروں گی یا میں محنت کروں گا، میں کوشش کروں گا یا میں جہد و جہد کروں گی تو میں یہ اپنا زندگی کا گول یا یہ زندگی کا مقصد حاصل کر لوں گی. تو یہ جب یقین آپ کے اندر ہوتا ہے تبھی آپ جد و جہد کرتے ہیں. اور جد و جہد کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس امید پہ کہ آپ حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. یقین پہلے، یقین میں حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. اقبال کا شعر ہے نا یہاں پر. وہ دیکھیے یقین پہلی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں ضرور کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. پہلے آپ کو اس پہ یقین ہوگا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. یہ جب میں کر سکتا ہوں تو اس سے میں کیا حاصل کر سکتا ہوں، یہ آپ کی امید ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے وہ انہی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے پھر اس کے تیسرے پیراگراف پر آتے ہیں.
وہ پہلا گناہ گار انسان جب شیطان کے چنگل سے، دیکھیں وہ آدم کی سرگزشت میں جو کہانی سنائی تھی نا، یہ بھی امید ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی اور پھر اس کے بعد اس نے غلط کام کیا، اس کو سزا ملی، تو وہ نا امید نہیں ہوا، اس کے اندر وہ چیز موجود تھی. اس کو یہ کس نے بتایا کہ میں توبہ کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا اور میں کہوں گا کہ میرے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، پلیز مجھے معاف کر دے، تو وہ مجھے معاف کر دے گا. یہ ہے امید، مطلب وہ مجھے معاف کر دے گا، اس بات میں مجھے یقین ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا. ٹھیک، اس امید پہ میں دعا مانگوں گا کہ میری یہ دعا پوری ہوگی. دیکھیں وہ پہلا، یہاں پہ پھر دوسری تمثیل بیان کرتے ہیں. وہ پہلا گناہ گار انسان جب شیطان کے چنگل میں پھنسا اور تمام نیکیوں نے اس کو چھوڑا اور تمام بدیوں نے اس کو گھیرا، تو صرف تو ہی اس کے ساتھ رہی. تو ہی اس نا امید کو نا امید نہ ہونے دیا. کہ کیا تھا، جس وقت انسان گناہ گار ہوا، جس وقت اس کو سزا ملی، جس وقت اس کو دھتکارا گیا، تو پھر کیا ہوا، یہ امید ہی تھی کہ کیا تھی امید، کہ میرا رب، میرا مالک، میرا خالق جو ہے وہ پروردگار میرا مجھے معاف کر دے گا. تو جب وہ مجھے معاف کر دے گا، تو اس امید نے اس نا امید انسان کو زندگی کی رمق دکھائی، کرن دکھائی، اور پھر اس نے ربنا انفسنا والی جو دعا اللہ تعالیٰ کی، آپ نے وہاں حضرت آدم کی جو دعا آپ نے وہاں سنی، تو انسان نے اس وقت یہ دعا مانگی. اگر انسان اس وقت نا امید ہو جاتا، اگر اس کو یقین نہ ہوتا کہ میرا خدا مجھے معاف کر سکتا ہے، تو کیا ہوتا، کچھ بھی انسان نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے. لیکن یہ انسان کا وہ عمل ہے جو اس نے معافی مانگی، جس سے اس دنیا کا کاروبار چل پڑا. ہم ساتھ کے سب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، کائنات چل رہی ہے، مزے کر رہے ہیں. تو یہ وہ امید ہے جس نے انسان کو نا امید نہیں ہونے دیا، اور اس نے اپنے رب سے معافی مانگ کے اس کا نائب بن کے اس دنیا میں آ گیا. ہاں، تو ہی نے اس موت میں پھنسے دل کو مرنے نہیں دیا. تو ہی نے اس کو اس ذلت سے نکالا اور اس کو اس اعلیٰ درجے پہ پہنچایا جہاں کے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا. ٹھیک ہے نا، یہ ہے وہ امید کہ اگر آپ امید قائم کر لیں، آپ برے سے برے حالات میں چلے جائیں اور یہ ہوں اور اس کے بعد اس حالت میں بھی آپ نا امید نہ ہوں اور پھر آپ اس پر کام کرتے رہیں، تو اللہ جو ہے وہ محنت کرنے والے کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا. ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نا امیدی کفر ہے، کہ جب آپ کو اللہ کے ہونے پر یقین ہے کہ وہ ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، تو یہ اس کا ہونا جو ہے یہ خوشی ہے ہمارے لیے. اس کی موجودگی، اس کی ذات پر یقین، اس جو ہے نا، یہ ہے اصل میں ہماری خوشی. پھر اگلا دیکھیے، پھر دوسرا کہتے ہیں یہ واقعہ بیان کیا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا انہوں نے، پہلے کہ انسان امید کیسے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے انسان نے گناہ کیا اور پھر اس کے بعد اس کو توبہ کی. اگر مانگنے کی امید نہ ہوتی کہ میں معاف ہو جاؤں گا، تو توبہ کیسے کرتا. ٹھیک ہے نا، شیطان کو امید ہی نہیں ہے کہ اس کی یہی نا امیدی کہ وہ امید نہیں ہے کہ خدا اس کو معاف کرے گا، اسی لیے وہ توبہ نہیں کیا اس نے. اگر وہ توبہ کر لیتا، وہ اپنی ضد پہ نہ اڑتا، تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا. لیکن اس نے توبہ نہیں کی، وہ ضد پہ اڑ گیا، اور انسان کے اندر جو امید تھی اس نے ضد نہیں کرنے دی، اس نے اس کو معاف کیا. اچھا، پھر دوسرے نبی کے ادھر پھر واقعہ دوسری تمثیل پھر بیان کرتے ہیں. دوسرے نبی کا واقعہ پھر بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے، اس نیک نبی کو جس نے سینکڑوں برس اپنی قوم کے ہاتھ سے مصیبت اٹھائی اور مار پیٹ سہی، تیرا ہی خوبصورت چہرہ تسلی دینے والا تھا. وہ پہلا ناخدا جب کہ طوفان میں بہا جاتا تھا اور بجز مایوسی کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو تو ہی اس طوفان میں اس کی کشتی کھیلنے والی اور اس کا بیڑا پار کرنے والی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے اتنے سال اپنی قوم کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے کبھی بھی ان کا کہنا نہیں مانا. لیکن کیا امید تھی کہ میرا رب جو ہے ضرور کوئی رستہ نکالے گا میرے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں اسلام لوگ جو ہے وہ صحیح رستے کی طرف آئیں گے. پھر وہ جو طوفان نوح ہے آیا، اور اس طوفان نوح جس میں دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، پانی پانی تھا، اور اس میں اس کو کیسے اس بات کا یقین تھا کہ میرا بیڑا پار ہوگا، مجھے میرا رب جو ہے وہ صلہ دے گا. پھر وہ ساری حضرت نوح، طوفان نوح، پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر جن کو ہم کہتے ہیں نا آدم ثانی، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ادھر بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے پیراگراف پہ آتے ہیں. اے آسمانوں کی روشنی اور نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرا ہی شاداب اور سرسبز باغ ہے. ہر ایک محنت کا پھل ملتا ہے تیرے ہی پاس، ہر درد کی دوا ہے تجھی سے، ہر رنج میں آسودگی ہے. اور عقل کی ویران جنگلوں میں بھٹکتے تھکا وہ مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے میں
آرام کرتا ہے، سکون پاتا ہے۔ عقل انسان کو بھٹکاتی ہے، لیکن اگر امید نہ ہو تو اس بھٹکے ہوئے انسان کو کوئی رستہ نظر نہ آئے۔ پھر یہ یہاں پر آگے چل کے ایک عام انسان کی بات کرتے ہیں کہ کیسے ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں یا اس کے ماں باپ کے لیے کس طرح کی خوشی ہوتی ہے، اس کے آنے کی خوشی۔ پھر ہر مصیبت، ہر درد، ہر تکلیف ماں جو ہے وہ بھول جاتی ہے، اور اس بچے کی پیدائش سے اس کو جو خوشی میسر آتی ہے، اور پھر کیا خوشی میسر آتی ہے، پھر وہ پیدا ہونے پہلے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اسی دن سے اس پر یہ سوچتی رہتی ہے کہ میرا یہ بچہ جو ہے بڑا ہوگا، میرے لیے میری مدد کرے گا، میرا خیال کرے گا، میری خدمت، جو بھی آپ کہیں، مطلب جو بھی امید ہے اس سارے کو وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ نا کہ یہ عام آدمی کی خوشی کے حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح سے پھر آگے چل کے اسی میں جو ہے نا پھر وہ حضرت یعقوب اور حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے کی مدد سے بیان کرتے ہیں کہ کیسے وہ بچہ جو ہے ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گم ہونے کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام امید نہیں چھوڑتے، اور پھر وہ اس کے لیے روتے ہیں۔ اس کی بچے کی شرٹ جو ہے، اس کے جو کرتا بھائی واپس لائے تھے، اس کو پیار کرتے ہوئے اس کو یاد کرتے ہیں، اور اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور اس کو یاد کرتے ہیں، اور یہ امید ہی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے، لیکن وہ اس امید کو نہیں چھوڑتا۔ ایک طرف یہ یعقوب علیہ السلام پہ، دوسری طرف جو ان کا بیٹا ہے یوسف، اس کو کیسے قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے، ساتھ کیا کہتے ہیں تہ خانوں میں ڈال کے کنویں میں، ایک تو پہلے وہ کنویں میں پڑا ہوا ہے، کیسے اس کو کنویں سے وہ باہر نکلے، اور پھر وہ کنویں سے باہر نکلے تو کوئی امید تو تھی جس نے ادھر اس کو زندہ رکھا ہوا تھا، پھر وہ کنویں سے ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ مجھے کوئی آ کے نکال لے گا۔ اس طریقے سے جب وہ قید ہوئے جا کر مصر میں، تو پھر وہ مصر کے بازار میں بکنے کے بعد جب وہ قید ہوئے، قید خانے میں گئے، تو وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ باہر آئے۔ ان سارے واقعات، اسلامی کہانیوں اور واقعات کو بیان کرتے ہوئے سر سید اچھا اب یہ جو انہوں نے اپنا کہتے ہیں خیال یا مقصد بلڈ کیا ہے، جا کے لاسٹ میں جب اس کو لے کر آتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، تو وہ کس چیز پہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ان کے آخری دور کا یہ مضمون ہے سر سید کا۔ اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، جس طرح کے کام میں کر رہا ہوں اپنی قوم کے لیے، قومی بھلائی کا پیاسا اپنی قوم کی بھلائی کو فکر کرتا ہے، مجھے اپنی قوم کی بھلائی کا فکر، دن رات اپنے دل کو جلاتا ہے، اور ہر بھلائی کی ترتیب ڈھونڈتا ہے، ان کو تلاش کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، یا گانا اور بے گانا سے ملتا ہے، اور ہر ایک کی بول چال کو اپنا مطلب ڈھونڈتا ہے، مشکل کے وقت میں ایک بڑی مایوسی مدد مانگتا ہے، جن کی بھلائی چاہتا ہے انہی کو دشمن پاتا ہے۔ اب سر سید اپنے حال کی طرف آئے، اصل مقصد اس طرف آئے ہیں کہ میں جو اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کام کرتا چلا جا رہا ہوں، لیکن میں مشکل میں دل جو میرے درد ہے، لیکن وہ قوم جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے، وہ میری مدد نہیں کرتی، شہری وحشت بتاتے ہیں، لوگ جو ہے مجھے وحشی کہتے ہیں، دوست آشنا دیوانہ کہتے ہیں، مطلب جو لوگ میرے مخالف ہیں مجھے وحشی کہتے ہیں، اور جو لوگ میرے دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں دیوانہ، خامخواہ ان کاموں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، عالم فاضل کفر کے فتووں کا ڈر دلاتے ہیں، بھائی بند عزیز اور قاری سمجھاتے ہیں، اور پھر یہ شعر پڑھ کر چپ ہو رہتے ہیں۔ وہ شعر لکھا ہے انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے، وہ بھلا کس کی بات مانے ہیں، بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے اپنے درد، اپنا دکھ بیان کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سید پھر اس کو کہتے کیا ہیں کہ وہ امید ہے مجھے امید ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میں صحیح کر رہا ہوں، اور میری قوم کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے وقت میں اس کا پردہ ضرور روشن ہوگا، اسی لیے جو میں کام کر رہا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ وہ رائے گا نہیں جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ تباہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے امید ہے کہ میری قوم کامیابی کا رستہ آخر چن کے میرے راستے پہ میری بات کو، میرے حیات کو، میرے مقصد کو جانے گی، اور میرے کام کی طرف، میرے کام کی کامیابی کو مجھے کامیاب کرے گی، اور خود بھی ایک کامیاب قوم، ایک اچھی ترقی یافتہ، پڑھی لکھی، تعلیم کی طرف آئے گی، اور تعلیم حاصل کرنا چاہے گی، اور اس سے پھر اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ ساری اس امید، مطلب یہ کہ سر سید اس چیز کے اوپر انہوں نے اس کو جو بلڈ کیا اپنی کہانی بیان کرنے کے لیے، کہ میں جو قومی تربیت کا کام کر رہا ہوں، میں نے جو تو قوم کو کامیابی کے لیے بیڑا اٹھایا ہے، اس کا مگر لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، میں پھر بھی نا امید نہیں ہوتا، تو وجہ میری یہی ہے کہ یہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہوا، ہر آدمی کے ساتھ انہوں نے پوری کہانی بتائی ہے، جو بھی آدمی ناکامی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یا جو بھی آدمی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے خدا سے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک دن میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ امید، وہ خوشی جو میرے اندر موجود ہے، یہ وہ خوشی ہے، امید کی خوشی کہ میری قوم ایک دن ضرور میری بات کو سمجھے گی، اور اس کامیابی کی طرف آئے گی، میرے مقصد کو جانے گی، اور اس کو آگے بڑھائے گی۔ اس امید پر میں جو ہوں یہ کام اپنا کیے چلے جا رہا ہوں، میں اپنے حصے کا کام کیے چلے جا رہا ہوں، بھلے کوئی مجھے کافر، دیوانہ، ملحد، نیچری جو دل چاہے کوئی کہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری قوم کو
اگر سدھار ہے، میری قوم کے لیے اگر کامیابی ہے تو وہ صرف اور صرف تعلیم کے راستے سے ہے، اس کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر وہ جدید دنیا میں سروائیو کرنا چاہتی ہے، اگر وہ جدید دنیا میں اپنا نام رکھنا چاہتی ہے تو اس کو کام کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کے لیے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ آج انشاءاللہ آج ہم نے سر سید کا یہ آخری مضمون پڑھا، اور اس سے پہلے جب سر سید کے اسلوب کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، ان کے طریقہ کار، اس حوالے سے اب آپ سر سید کے مضامین کو اگر آپ دیکھیں، چاہے ہم نے ان کا پہلا مضمون پڑھا تھا نیچر کے بعد فطرت، وہ مدافعتی مضمون ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پازیٹیولی اس کو بیان کر رہے تھے۔ نیچر تحریک کو انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا نیچر کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دوسرا مضمون پڑھا تھا وہ تھا آدم کی سرگزشت، تیسرا تھا زمانے کا اثر مذہب پر، اس کے بعد ہماری تعلیم ہماری زبان میں، اور آج ہم نے ان کا یہ پانچواں مضمون جو ہمارے نصاب میں شامل تھا نیچر، امید کی خوشی، اس کو مکمل کر کے اس کو پڑھنے کے بعد ہم اس موضوع پر پہنچے ہیں کہ سر سید کے تمام اسلوب یا تمام محنت میں جو ایک خلوص، ایک سچائی، ایک صدق کے دل کے ساتھ اپنے مقصد کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر جو خلوص موجود تھا، اس خلوص اور سچائی نے جو ہے ان کی وجہ سے ہی وہ جو درد جو ان کو اپنی قوم کے لیے ان کے دل میں تھا، وہ ان کے ایک ایک مضمون سے، ایک ایک لفظ سے، جو ان کے ایک ایک کام سے جو انہوں نے کیا، ایکٹ جو انہوں نے کیا، اس سے وہ کہتے ہیں انٹرپریٹ ہوتا ہے، وہ چیز ان کے اس میں نظر آتی ہے ہمیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔